رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اکثر لوگ اس رمضان کے مہینے میں ایک سوال بہت ہی زیادہ پوچھتے ہیں، بہت ہی لازمی اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپ کے بھی شاید دماغ میں ہوگا، ذہن میں ہوگا، تو وہ سوال سن لیجئے اور پھر اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ رمضان سے متعلق اور روزے سے متعلق وہ سوال ہے۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور میسیجز بھیجتے ہیں کہ مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں خاص روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا اثر نہیں پڑتا ہے؟ یعنی اس کی وجہ سے روزہ صرف مکروہ ہو جاتا ہے یا فاسد بھی ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پھر اس روزے کی قضائی کرنی پڑے گی یا قضائی لازمی نہیں ہے؟ قضائی کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے یا کفارہ نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لازمی سوال ہے۔ دیکھیے بھائی صاحب، مشت زنی کرنا یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنا منی نکالنا، اپنا منی خارج کرنا، یہ اسلام کے اندر بہت ہی قبیح عمل ہے، بہت ہی شنیع عمل ہے، یعنی یہ حرام عمل ہے۔ قرآن کریم کی صریح آیات ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں مومنین کی اوصاف بیان کیے ہیں، بہت زیادہ اوصاف مومنین کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت مومنین کا یہ بیان کیا ہوا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے جو مخصوص اندام ہیں، خواہ وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، وہ اپنے مخصوص اندام کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو بے جا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ صرف دو طریقوں سے وہ استعمال کرتے ہیں، خاص کر جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے خواہشات کو دو طریقوں سے سر انجام دیتے ہیں۔ وہ دو شرعی طریقے ہیں، وہ دو طریقے بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی وہ اپنے فروج کی فرجوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی وہ اپنا جو حاجت ہوتا ہے، اپنی حاجت کو پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی جماع کی صورت میں وہ اپنی خواہش اور اپنی حاجت کو وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ ایک جائز طریقہ ہے، یہ جائز صورت ہے اپنی خواہش پورا کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اپنے باندیوں کے ساتھ، جو آج کل تو موجود نہیں ہے، یعنی وہ عورتیں جو انسان کی ملکیت میں ہوں، یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، یعنی غلام اور باندی۔ تو ان دو طریقوں کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ شریعت کے اندر حرام ہیں، شریعت میں ان کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنا خواہش پورا کر دیا۔ ایک تو احتلام کا صورت ہے کہ رات کو خواب میں بندے کا احتلام ہو جائے، مرد کا احتلام ہو جائے یا عورت کا احتلام ہو جائے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو انسان کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے۔ نہیں انسان کے کنٹرول میں ہو تو صرف یہ دو طریقے جائز ہیں، ان دو طریقوں کے علاوہ باقی کوئی بھی طریقہ جائز نہیں ہے۔ تو ان میں یہ مشت زنی والا طریقہ بھی آ گیا کہ یہ بھی اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مشت زنی کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا منی خارج کرنا، اس کا مثال ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ہی باندی سے نکاح کرے، یعنی باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کا مملوکہ ہے، وہ آپ کا باندی ہے، آپ کی غلام ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ایسا ہی یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے بہت زیادہ طبی نقصانات بھی ہیں، اس میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن روزے کی صورت میں ایک تو ویسے ہی روزے میں ایک گناہ کرنا اس کا بہت ہی بڑا جو ہے وہ سزا ملتا ہے اللہ کے یہاں، کیونکہ جس طرح ایک فرض وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، تو گناہ بھی ویسا ہی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے یہ عمل کر دیا روزے میں، خاص رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں، یعنی سحری سے لے کر افطاری کے ٹائم تک یہ عمل کر دیا، مشت زنی کر دیا، اپنا منی اپنے ہی ہاتھ سے خارج کر دیا اور اس کا انزال بھی ہو گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس پر ایک قضائی صرف لازم ہے، باقی اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔
کفارے کا مطلب یہ ہے یعنی ایک روزہ تو یہ قضائی کرنا پڑے گا، 60 اور کفارہ دینے پڑیں گے، یعنی 60 روزے اور رکھنے پڑیں گے مسلسل۔ لیکن جو مشتزنی ہے اس پر صرف ایک ہی قضائی لازم ہے، باقی کفارہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے انزال سے پہلے ہی اس کام سے جو ہے وہ توجہ ہٹا دی، اس کام سے جو ہے وہ دستبردار ہو گیا، یہ کام چھوڑ دیا، اس کا انزال نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لیکن فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کا انزال ہو گیا روزے ہی کی حالت میں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ افطاری کے ٹائم تک اپنے منہ کو بند رکھیں، اس کے بعد افطاری کر لیں، لیکن جب جیسا ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اس روزے کا قضائی لے آئے بغیر کفارے کے، اس کے لیے کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔